السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر ہے. خدمت بہت سی چیزیں بات کرنے کی. لاہور ہائی کورٹ میں بہت ہی عام سماتی تھی ایک پبلک ٹوائلٹ, یہ میرے مفادیہ مگر جوڈیشل ایکٹیویزم جو جرمانہ ہوا یار اس کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور ایک اور ایگریکلچر ٹیکس میں نے چیلنج کیا ہوا ہے, وہ بھی جوڈیشل ایکٹیویزم پینل ہے جی. ہر جگہ جی, ہر جگہ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل ہے جی. پھر ٹیکنگ اوے سمبل از بیننگ اے پارٹی, وہ والا کیس ہے جی, اس پہ بھی گفتگو کریں گے ہم آپ کے ساتھ. اور کچھ یہ جو کمیشن بنانے کی باتیں ہیں ذرا کوشش کریں گے, یہ بھی آ جائے گی. اور گوشوارہ جمع کرانے کی جو مہلت ہے وہ کیا عمل ہو سکے گا, ذرا اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اور یہ لڑائی جو ہے نا وہ مومنہ اقبال کی اور وہ چدر شدر کی, وہ کیا ہے, وہ چل رہی ہے. لائسنس منسوخ کرنے کی اور حد تک باتیں آ گئی ہیں, بڑی زبردست باتیں چلتی رہیں گی. اور بجٹ کے حوالے سے جو سارا ہے ایک تکلیف ہوئی ہے کہ شراب برکت کو جو ہے نا یہ گرفتار غالباً کر لیا ہے ان کو, اور کیا کچھ ہو رہا ہے ذرا یہ ساری باتیں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. پہلے تو آپ کو لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس حسن نواز مختوم اور جسٹس خالد اسحاق کے پاس سب سے پہلا معاملہ جو ہے وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کا ہے. ایگریکلچر انکم ٹیکس کا بالکل لگانے کا نفاذ اختیار ہے. یہ رولز کے ذریعے ریٹ فکس کرنے کی بات کر دی ہے, یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ تو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, آپ کو یاد ہے پی ڈی ایل پہ میں نے یہی پوائنٹ اٹھایا ہوا ہے. وہ 10 تاریخ کے لیے آج جب آیا تو وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کو فریق بنایا گا جی. وہ اس لیے بنایا ہوا ہے کہ وہ رولنگ دی تھی. اچھا, رولنگ دینے کے علاوہ اس کی حد تک بھی ہے کہ وہ رولنگ جو ہے وہ پبلک کر دینا. اگر پبلک کر دے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یعنی وہ رولنگ پہ پھر عمل درآمد ہونا لازمی ہے نا جی. اب چونکہ رولنگ دیا میری سپورٹ میں ہے, پھر وہ اخبار میں بھی چھپا, کمال کی بات ہے وہ رولنگ پبلک نہیں کی ہے. تو اس میں ترمیم کی درخواست جو تھی وہ میں نے دائر کر دی آج, اور میں نے کوشش کی ہے کہ وہ سارا معاملات آپ کے سامنے میں رکھتا جاؤں. میرا کام یہی ہے, میں آواز اٹھانا اور آواز اٹھاتا ہی رہوں گا. میں جوڈیشل ایکٹیویزم پہلے جرمنائز ہونے سے کوئی نہیں ڈرتا بھائی, غلط فہمی میں ہے کچھ لوگ ایسے ہی. کس بات کا, اس کا کام ہی مفاد عامہ میں, وہ تو کرتا رہے گا, رکنے والا نہیں ہے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل, یہ یاد رکھیں ہم سب لوگ. اور اگلی جو بات ہے وہ سلمہ ریاض کی طرف سے سیکشن 215 کہ کسی سیاسی جماعت کا سمبل لے لیں تو وہ بین ہو جاتی ہے. الیکشن نہیں لڑ سکتے نا, اور بین کیا کرنا کہتے ہیں. سمبل لینے سے کیا, وہ کسی کا سانپ کا ڈنگ نکال لیں تو وہ کیا سانپ یعنی باڈی میں خالی لے کے چھنگنا میں جاتا ہے پھر میں. یہ آئین کے آرٹیکل 17 سے متصادم ہے. پہلی جو ججمنٹ دی ہے وہ ایرونیس ہے, جس میں 17(1) کے تحت کہہ دیا کہ ایسوسیشن ہے, حالانکہ یہ 17(2) کے تحت پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں. یہ والی بات ساری سامنے رکھتے ہوئے عدالت کو بتایا, ججمنٹ پڑھ کے بتائی کہ اگر میکوٹیکس کی ججمنٹ کو اگر سامنے رکھ کے دیکھیں, پہلے جج نے کہہ دیا آپ نے ایسا کرنا, دوسرے جج نے وہ ڈسمس ہی کر دیا. جسٹس احمد ندیم ارشد صاحب سے ایرونیس ججمنٹ ہے نا. جج بھی غلطی کرتے ہیں اور یہ بہت بڑی غلطی ہے, میں سمجھتا ہوں آج بھی سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی غلطی ہے. بہرحال اور یہ میں نے عدالت کے سامنے رکھا کہ میرا کیس بڑا سیدھا سا ہے, میرا کوئی ٹیڑھا کیس نہیں ہے, بڑا سمپل سویٹ اینڈ سمپل کیس ہے. ٹیکنگ اوے اے سمبل از بیننگ اے پارٹی. ٹیکنگ اوے اے سمبل از بیننگ اے پارٹی. سمبل لینا جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی لگانے کے مترادف ہے. میں اور یہ بڑی وضاحت کے ساتھ میں بتا چکا ہوں, میں بتاتا رہوں گا, اور میرا کام ہی یہی ہے کہ میں یہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر رکھوں, ہر چیز میں ریکارڈ کے اوپر رکھوں. اب یہ اس پہ جج صاحبان نے کہا کہ ان کی تیاری نہیں ہے. یار تیاری سے مراد یہ دیکھا نہیں ہے فائل کو, تو یہ بھی 10 تاریخ کے لیے. کل میں چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوں تو اس لیے کل کے لیے میں نے نہیں رکھوایا. ترمیم جو ہے میں نے بتایا اسپیکر کو ہٹانے کے حوالے سے, اس کی جگہ سیکرٹری اسپیکر پنجاب اسمبلی ڈالنے کے حوالے سے, وہ چیزیں میں نے ساری رکھ دی ہیں, اور انشاءاللہ العزیز اس پہ بھی بات ہوگی. یہ اب 10 کے لیے. دوسرا بڑا اہم معاملہ ہے پبلک ٹوائلٹس. سندھ ہائی کورٹ کی بڑی زبردست ججمنٹ ہے, پنجاب کے اندر پبلک ٹوائلٹس تو ہر جگہ ہونے چاہیے. یعنی انٹرنیشنل کنونشن بھی ہے اور باقی بھی ہماری ریکوائرمنٹ ہے. اس میں وہ آئی جی نے کہا کہ ہم نے بنا لی ہیں. میں نے جیل کے حوالے سے بات کی ہے, میں نے ایف آئی کے حوالے سے بات کی ہے کہ مختلف تھانوں میں ہر جگہوں کے اوپر, عدالتوں کے کانٹیکس میں جہاں بہت سی جگہ, لیکن بہت سی جگہوں پر نہیں ہے نا. جسٹس راحیل کمران شیخ صاحب کے پاس ہے جو یہ بھی جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی طرف سے ہے. اور اس میں انہوں نے کہا جی آئی جی نے جواب داخل دیا. میں نے کہا جی لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بتائیں کہاں بنایا ہے, بتا دو دینا کہاں بنایا ہے. اس پہ انہوں نے کہا کہ اگلے ہفتے کے لیے جناب جسٹس جج صاحب نے سماعت جو ہے نا ملتوی کی ہے, اور ساتھ کہا ہے کہ جو سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ہے وہ پیش ہوں. سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو کہا ہے کہ وہ پیش ہوں اور آ کر عدالت کی معاونت کے جواب دینا اگر کیا کس طرح اس پہ عمل درآمد کیے ہیں. میں بڑے عرصے سے لے کے آؤں, اگلے ہفتے کے لیے غالباً
یہ 23 نہیں بہرحال 23-24 کے لیے، نہیں 23 کے نہیں، کوئی ڈیٹ ہے، اب میرے ذہن میں ڈیٹ نہیں ہے، اس ڈیٹ کے لیے گیا. ثانیہ ماڈل ٹاؤن آپ کو یاد ہوگا، ثانیہ ڈی چوک، ثانیہ مرید کے بعد ثانیہ راولا کوٹ. اب تاریخ جو ہے نا بہت ساری باتیں لکھ رہی ہے، اور کہا بھی جاتا ہے کہ ظالموں کو عبرت ناک سزا بھی ملے گی، ٹھیک ہے نا جی. اور راولا کو کہ سڑکوں پر لاشیں ہیں، اور فورسز لاشوں کو اٹھانے بھی نہیں دے رہی ہے. اب یہ بات بتایا جا رہا ہے کہ CMH بھی بھرا ہوا ہے، اور قتل عام کے بعد کشمیری چھپے نہیں بلکہ مزید نکل رہے ہیں، جو باتیں ذری سامنے آ رہی ہیں. اور انہوں نے نکل کے پھر راولا کوٹ کا رخ کر لیا ہے، اور 9 جون سے پورا کشمیر مظفر آباد کی جانب رخ کرے گا. یہ میں چیپٹر سمجھتا ہوں غلط چھیڑ لیا ہے، یہ چیپٹر میں آج بھی سمجھتا ہوں غلط چھیڑ لیا ہے. بہرحال ان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اپنی جگہ، ریاست کا اپنا کام ہے، ریاست کیسے بھی کرے، اور فورسز کی کوشش ہے کہ کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی عوام کو دبا لیں. جب لوگ پرامن ہیں تو ریاست سیدھی گولیاں کیوں مار رہی ہے؟ اب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، کیوں مارا جا رہا ہے؟ یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں ساری، ٹھیک ہے، یہ باتیں اب کھل کے ہو رہی ہیں. اس کا جواب کیا ہوگا؟ گلگت بلتستان کے الیکشن کا آپ نے رزلٹ سارا دیکھ لیا. میں نے آپ کو اس بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی آگے، یار پیپلز پارٹی آگے سارے معاملے میں. اور میں نے یہ بھی وقت سے پہلے بتا دیا تھا کہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی. یاد رکھا کریں یار، میری اس باتوں کو یاد رکھا کریں، بھولا مت کریں، بھولا نہیں آپ نے. اور اب چلتے ہیں سوشل میڈیا پر جو دولت کی نمائش کرنے والا اب جو ہے نا جی، گوشوارہ جمع کرانے کی آخری جو تاریخ بتائی جا رہی ہے وہ 30 سپتمبر ہے. آئندہ مالی سال 1 اکتوبر سے سوشل میڈیا پر دکھاوا کرنے والے نان فائلرز کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی ہوگی. آئندہ بجٹ میں روزمرہ استعمال کی جو 20 کیٹیگریز کی بتا رہے ہیں آئٹم سیل ٹیکس کا شیڈول 3 میں شامل کیے جانے کا امکان ہے. 20 کیٹیگریز کی آئٹم سیل ٹیکس کا شیڈول اگر شامل کرتے ہیں تو 60 ارب روپے کا سیل ٹیکس حاصل ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف اب جو مرضی خرچ کرتے رہیں، پیسے جتنے مرضی خرچ کرتے رہیں، پوچھے گا ہی کوئی نہیں ہے جی، ٹھیک ہے نا جی. اور تمام سوشل میڈیا لائف سٹائل کی مانیٹرنگ کرے گی، اور سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے لیکن گوشوارہ نہ جمع کرانے والوں کی فہرستیں تیار کی جائیں گی، اور نہ کروانے کی شکل میں حکام نوٹس بھیجیں گے. اور مہنگی گاڑیوں، موٹر سائیکلوں، کشتیوں، بنگلوں، فلیٹس، فارم ہاؤسز، مہنگے کپڑوں، جیولری اور گھڑیوں کی نمائش کرنے والے نان فائلرز کہا جا رہا ہے کارروائی ہوگی. شادی، قوالی، موسیقی اور رقص کی تقریبات میں نوٹ چھاور کرنے والے نان فائلرز بھی ایک لحاظ سے اچھا ہوا ہے یار، بہت زبردست ہوا ہے. آئے تو صحیح نا، بڑا نمود و نمائش کرتے ہیں، باقی بتائے تو صحیح نا اگر کیا گیا آپ نے، ذرا یہ بھی تو قوم کو پتہ چلنا چاہیے. یہ ایک اچھی بات ہے، اور اس کے پازیٹیو، میں اس کے پازیٹیو اثرات دیکھ رہا ہوں، میں اس کو نیگیٹو اثرات کی طرف نہیں میں لے کر چل رہا. بڑی زبردست بات ہے. وہ ادراکار مومنہ اقبال کی جو بہن رمشا اقبال کا جو ہے نا لائسنس منسوخ کرنے کے لیے پنجاب بار کونسل میں درخواست دائر کر دی گئی. انہوں نے کہا تھا، اور وکیل جو ہے نا آصف علی نے یہ درخواست دی ہے، انہوں نے کہا جی اس کے ساتھ یہ ایک نوکری بھی کر رہی ہیں، لہٰذا پنجاب بار کے رولز کے مطابق کوئی وکیل کاروبار یا نوکری نہیں کر سکتا ہے. پنجاب بار کونسل رمشا اقبال کا لائسنس معطل کرنے کا حکم دے. اب وہ باتیں دیکھیے، اس طرح کی باتیں ساری ہو سکتی ہیں، اور اس میں وہ پہلے بھی ایک انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ بھی جائیں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہانی کس رخ جاتی ہے، اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے. اگلی بات بڑی عام جو ہے نا کہ وہ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا. حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان یہ 8 جون کو کہا تھا بجٹ کا، اور وہ پیپلز پارٹی اب آگے لگا رہی ہے بھائی. اور اس اقتصادی قومی کونسل میں 4 صوبائی وزیر اعلیٰ شامل ہیں. اجلاس میں آئندہ مالی سال کا قومی ترقیاتی بجٹ منظوری کے لیے پیش کر دیا گیا، اور ذرائع کا بتانا یہ ہے کہ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس وزیر اعظم کے شیڈیول میں شامل نہیں ہے. اور یہی کہا جا رہا ہے کہ کل کی بات بتا رہے ہیں کہ منگل والے دن جو ہے نا یہ اجلاس لایا جائے. بجٹ بڑا سخت ہونا ہے، کوئی باتیں بھی کہے، کوئی ادھر ادھر کی باتیں بھی کرے تو سن لیجئے گا، لیکن یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ بجٹ سخت ہوگا. اور آخری بات کی طرف لے کے چلتے ہیں. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے نا، انہوں نے سراب برکت کے خلاف الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کی دفعہ 20 اور 26A کے تحت مقدمہ درج کر لیا. اور مقدمے جو متن جو بتایا جا رہا ہے کہ 5 جون 2024 کو شائع کی گئی ایک ویڈیو میں جھوٹا، گمراہ کن اور دھمکی امیز مواد شامل تھا، جس میں JAC کے موقف کو فروغ دیا گیا، اور عوام میں بےچینی، خوف و ہراس اور بدامنی. میں کیا کہہ سکتا ہوں. جسمانی ریمانڈ لیں گے. بڑی تکلیف برداشت کی ہے سہراب برکت نے. سعد رسول صاحب ہمارے بھائی ہیں، بڑی ہم بھی کوشش کرتے رہے، اور ہم آج بھی کہتے ہیں ہم ان سب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے لیے
ان کی قربانی کو ایسے ضائع نہیں جانے دیں گے. یاد رکھیے گا ہم فرنٹ لائن پہ کھیلیں گے اور کھیلتے رہیں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.